جذبات کے جنگل میں قسط نمبر 1۔ تھانے دار جو میرے پڑوس کے تھانے کا انچارج تھا، ایک تفتیش کے دوران لاپتہ ہو گیا۔ کہا جا سکتا تھا کہ وہ قتل کی جس واردات کی تفتیش کر رہا تھا، اس کے گمنام ملزموں نے اسے اغوا کر کے کہیں قتل کر دیا اور لاش غائب کر دی ہے، یا اسے اپنی شرائط منوانے کے لیے اسے صرف اغوا کیا ہے۔ مجھے اپنے بالائی حکام سے حکم ملا کہ میں اس تھانے میں چلا جاؤں اور گم شدہ تھانے دار کی تلاش کروں اور ملزموں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلواؤں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کام کے لیے پولیس ہیڈ کوارٹر سے کوئی اور سب انسپکٹر بھیجا جاتا، لیکن انگریز بادشاہ مجھ پر کچھ زیادہ ہی خوش تھے، جس کی سزا مجھے اس قسم کی فالتو ڈیوٹیوں کی صورت میں ملا کرتی تھی۔ تھانے دار کا اغوا بڑی سنگین واردات تھی۔ سنگین کے علاوہ مجھے اس واردات کا یہ پہلو پریشان کر رہا تھا کہ جن ملزموں نے ایک تھانے دار کو اغوا کر لیا ہے وہ کوئی اناڑی لوگ نہیں، پختہ کار جرائم پیشہ ہو گئے۔ میں اس علاقے سے واقف تھا، چٹانی اور جنگلاتی علاقہ تھا، وہاں استاد، راہزن اور ڈکیت بھی تھے۔ ڈکیتی کی منظم وارداتیں بھی ہوتی تھیں۔ اگر تھانے دار اغوا ہی ہوا تھا تو یہ کسی منظم گروہ کی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اس تھانے دار کو میں جانتا تھا، دلیر اور رنگین مزاج تھا اور کبھی کبھی احمقانہ حرکتیں بھی کیا کرتا تھا۔ کسی کی مانتا اور سنتا نہیں تھا، اپنی کرتا تھا۔ مجھے اس امکان کا بھی شبہ ہوا کہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ بھگوڑا ہو گیا ہو۔ ایسی حرکت بعید از قیاس نہیں تھی۔ وہ آدمی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس کی عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ جوان تھا اور ذہنی لحاظ سے نابالغ خوبرو تھا، اور جسم کی ساخت سے باکسر لگتا تھا۔ رنگ روپ صاف ستھرا تھا اور وہ خوش طبع بھی تھا۔ میں حکم ملتے ہی روانہ ہو گیا۔ وہ قصبہ 12 میل دور تھا، علاقے کی تجارت کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بڑا قصبہ تھا۔ اکثریت ہندوؤں کی تھی، ارد گرد کے دیہاتی علاقوں میں بھی ہندو اکثریت میں تھے۔ دولت اور تجارت ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھی۔ متعلقہ تھانے میں ایک ہندو ASI اسسٹنٹ سب انسپکٹر نے میرا استقبال کیا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ تھانے دار کی گمشدگی کی جو کہانی مجھے سنائی گئی وہ اختصار سے یوں تھی کہ 7-8 دن گزرے کہ ہندو ساہوکار دیہاتی علاقے میں اپنے مقروضوں سے وصولیاں کرنے گیا۔ اس کام کے لیے ہر ماہ اس کا منشی یا اس کا بیٹا جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی مقروض پریشان کرے تو وہ خود جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو ساہوکار سود پر قرضے دیتے ہیں۔ سود اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قرض لینے والا سود ہی ادا کرتا رہتا ہے اور اصل رقم جوں کی توں سر پر موجود رہتی ہے۔ یہ ہندو ٹٹو پر سوار ہو کر صبح سویرے ایک گاؤں کو روانہ ہوا جو قصبے سے 7-8 میل دور تھا۔ علاقہ چٹانی تھا اور جنگل کی طرح درخت بہت تھے۔ رہزنی کے لیے علاقہ موزوں تھا۔ شام تک ساہوکار واپس نہ آیا تو گھر والوں نے سمجھا کہ دوسرے مقروضوں کے ہاں بھی چلا گیا ہوگا۔ رات آدھی ہونے کو آئی، ساہوکار نہ آیا تو فکر پیدا ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی مقروض نے اسے یا اس کے بیٹوں کو رات کے لیے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا ہو۔ ساہوکار کے سسرال دیہاتی علاقے میں تھے، شاید وہاں چلا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنی بیوی کو بتا کر نہیں گیا تھا کہ وہ اس گاؤں بھی جائے گا۔ دوسرے دن 10-11 بجے تک ساہوکار نہ آیا تو اس کے بڑے بیٹے نے اپنے منشی کو ساتھ لیا۔ دونوں ٹٹوؤں پر سوار ہو کر اس گاؤں گئے جہاں ساہوکار گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کے وقت واپس چلا گیا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کے سسرال کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ ساہوکار وہاں گیا ہی نہیں۔ بیٹا واپس چل پڑا۔ اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی تھی کہ ساہوکار کا قتل یا اغوا ہو گیا ہے۔ ایسی واردات کوئی عجوبہ نہیں تھی۔ واپسی پر قصبے سے کوئی 3-3.5 میل دور ایک آدمی ایک ٹیکری پر کھڑا دیکھا۔ بیٹا اور منشی قریب سے گزرے تو اس آدمی نے کہا، کیسا گلجگ ہے، گدھ ایک لاش کو کھا رہے ہیں، اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ ساہوکار کا بیٹا ٹیکری پر گیا تو کچھ دور اسے 5-7 آدمی نظر آئے۔ وہ ایک جگہ اکٹھے کھڑے تھے، درختوں پر اور قریب کی چٹان پر بہت سے گدھ بیٹھے تھے۔ یہ آدمی جو ٹیکری پر کھڑا تھا لاش دیکھ آیا تھا، بلکہ بھاگ آیا تھا۔ ساہوکار کے بیٹے کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لاش کسی دیہاتی کی نہیں، شہری کی معلوم ہوتی ہے۔ ساہوکار کا بیٹا آگے چلا گیا، لاش کے قریب گیا تو اسے شناخت میں ایک سانس جتنی بھی دیر نہ لگی۔ یہ اس کے باپ کی لاش تھی۔ اتفاق سے چہرہ محفوظ تھا، گدھوں نے پیٹ پھاڑ کر انتڑیاں وغیرہ کھا لی تھیں، باقی جسم پر کہیں کہیں گوشت رہ گیا تھا، پسلیاں ننگی ہو گئی تھیں۔ ساہوکار کے بیٹے نے لاش کے پاس کھڑے آدمیوں کو بتایا کہ اس کے باپ کی لاش ہے اور وہ تھانے جا رہا ہے۔ اتنی دیر وہ وہیں کھڑے رہے۔ بیٹا منشی کو ساتھ لیے قصبے کو گیا اور تھانے میں رپورٹ دی۔ یہ مسلمان تھانے دار جو بعد میں لاپتہ ہو گیا تھا، جائے واردات پر گیا۔ اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا انتظام کیا اور مقتول ساہوکار کے بیٹے کے بیان پر اس کے گاؤں گیا جہاں ساہوکار وصولی کے لیے گیا تھا۔ اسے شک تھا کہ قتل میں اس مقروض کا ہاتھ ہوگا۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے بتایا کہ ساہوکار گاؤں سے چلا گیا تھا اور اس کا یہ مقروض گاؤں سے نہیں نکلا تھا۔ یہ تسلیم کیا جا سکتا تھا
کہ کسی مقروض نے تنگ آ کر اپنے ساہوکار کو قتل کر دیا ہے۔ کسی ساہوکار سے قرض لے کر اسے گلو خلاصی کرانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ان پڑھ مقروض تو زیادہ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ حساب سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے اور ساہوکار انہیں اپنے ظالمانہ جال میں پھانستے رہتے تھے۔ اگر کسی مقروض کی بہو یا بیٹی جوان ہو تو اس پر دست درازی تک کرتے اور قرض میں یعنی سود میں تھوڑی سی چھوٹ دے دیتے تھے۔ غریب لوگ اس بے عزتی کو بھی برداشت کرتے تھے۔ تھانے دار ساہوکار کے اس مقروض کو تھانے لے گیا۔ اس نے اس علاقے کے دوسرے مقروضوں کو بھی تھانے بلا لیا۔ ان کی تعداد 3 یا 4 تھی۔ ساہوکار کے بیٹے اور منشی سے پوچھا گیا کہ ان میں کس کے حساب میں کتنا قرض تھا اور ان میں سے کون ماہوار ادائیگی میں پشو پیش کرتا تھا۔ تھانے دار کو بتایا گیا کہ کسی کے خلاف کوئی شکایت نہیں تھی اور کسی نے کبھی دھمکی نہیں دی بلکہ ذرا سی بھی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ تھانے دار نے اپنے طریقے سے تفتیش اور پوچھ گچھ کی۔ لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں جو اندرونی اعضاء مثلاً معدہ، تیلی، دل اور جگر وغیرہ دیکھے جاتے ہیں وہ گدھوں نے کھا لیے تھے۔ چہرے اور سر کے سوا جسم کا کوئی حصہ محفوظ نہ تھا جس سے پتہ چلتا کہ اسے کون سے ہتھیار سے قتل کیا گیا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اگلی صبح تھانے دار مقتول کے گھر گیا۔ گھر میں اس نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ یہ 19-20 سال کی عمر کی بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو مقتول ساہوکار کی بیٹی نہیں اس کی دوسری بیوی تھی۔ مقتول کی عمر 50 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ عمر کی زیادتی کے علاوہ مقتول کے متعلق بتایا گیا کہ بھدے اور پھولے ہوئے جسم کا ٹھنگنا سا آدمی تھا اور بدصورت بھی۔ ہندو بنیے قدرتی طور پر مکروہ صورت ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں تو بہت ہی مکروہ ہوتی ہیں۔ اس مقتول ساہوکار کے متعلق بتایا گیا کہ اس کی پہلی بیوی مر گئی تھی۔ 6 ہی ماہ بعد اس نے اپنے ایک مقروض کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ شادی واردات سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ اسی گھر میں جہاں اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی تھی وہاں ساہوکار کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ایک اس لڑکی سے 1.5-2 سال بڑا تھا اور دوسرا 1.5-2 سال چھوٹا۔ جوان سوتیلی ماں، اس کا جوان سوتیلا بیٹا اور اس بیٹے کا بوڑھا اور بھدا باپ۔ قتل یا خودکشی یا اغوا کی واردات کا ایک تیر بہدف نسخہ ہوتا ہے۔ اگر بوڑھا قتل ہو جائے تو پولیس سب سے پہلے اس کی جوان بیوی اور جوان بیٹے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹا بے گناہ ہو تو اس کی سوتیلی ماں بے گناہ نہیں ہوتی، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں وہاں ہندو ساہوکاروں اور آڑتیوں کے ہاں یہ رواج بھی تھا کہ ان کے منشی مسلمان ہوتے تھے جن میں حساب کتاب رکھنے کی سوجھ بوجھ کے علاوہ غنڈہ گردی کا وصف بھی ہوتا تھا۔ اگر منشی ہندو ہو تو ان کے ہاں 1-2 ملازم مسلمان ہوتے تھے جو گلے پڑ جانے اور بے ہودگی پر اترانے کی مہارت رکھتے تھے۔ اس قسم کے منشیوں اور ملازموں کا استعمال یہ ہوتا تھا کہ کسی کے پاس رقم پھنس جائے تو وہ نکلوا لاتے تھے۔ میں آپ کو ایک کہانی سنا چکا ہوں جس میں ایک مسلمان منشی ایک ہندو آڑتی کی جوان بیوی سے منسلک تھا اور ایک بھیانک واردات کا باعث بنا تھا۔ اب جو واردات میرے سامنے آئی اس میں بھی منشی مسلمان تھا۔ مجھے اس منشی کی چھان بین کرنی تھی۔ مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ لاپتہ ہو جانے والے تھانے دار نے اس منشی کو شامل تفتیش کیا تھا یا نہیں۔ میں ابھی معلوم کر رہا تھا کہ تفتیش میں کیا کچھ سامنے آیا ہے۔ واردات کو 8 روز گزر گئے تھے اور تفتیش کرنے والا لاپتہ تھا۔ اس کے لاپتہ ہو جانے سے یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ تھانے میں کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کون سی لائن پر تفتیش کر رہا تھا اور اتنے دن میں وہ کس نتیجے پر پہنچا تھا۔ تھانے دار جب تفتیش کے لیے جاتا ہے تو اس کا سٹاف اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوری طرح ساتھ ہوتا ہے۔ ASI ساتھ نہیں ہوتا لیکن وہ تھانہ انچارج کا دست راست ہوتا ہے۔ تھانے دار اسے اپنی کارگزاری بتاتا رہتا ہے، مشورے بھی لیتا ہے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ تھانے دار اور اس کا اسسٹنٹ وارداتوں کے متعلق آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی رشوت لے تو دوسرے سے چھپاتا نہیں، حصہ بانٹتے ہیں۔ ASI اور ہندو ہیڈ کانسٹیبل کسی بھی تفتیش سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ وہ مخبروں کو استعمال کرتے ان سے رپورٹیں لیتے ہیں۔ تھانے دار کو بتاتے ہیں اگر اس واردات میں مجھے یہ عجیب بات سنائی گئی کہ اس گم شدہ تھانے دار نے پہلے 2 روز ASI یہ ہندو تھا کو اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو تفتیش سے باخبر رکھا، اس کے بعد اس نے انہیں بے خبر رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ واردات کے اگلے روز وہ مقتول کے گھر گیا، بہت دیر بعد واپس آیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسی خوبصورت لڑکی تھی جس کی خوبصورتی عجیب و غریب تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ASI نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل پاس بیٹھا تھا، اس کی حالت ایسی تھی جس پر اس کی مقتول کی دوسری بیوی کی خوبصورتی جادو کی طرح سوار ہو گئی ہو۔ دونوں نے جھوم جھوم کر نشے کی سی حالت میں مجھے بتایا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وہ تفتیش کی بات کو آگے بڑھا ہی نہیں رہے تھے۔ ان کی کیفیت بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے ریکارڈ پر کہیں سوئی اٹک جاتی ہے تو ریکارڈ گانے گانے کے انہی 2 لفظوں کو دہراتا رہتا ہے جن کی لکیر میں سوئی اٹک جاتی ہے۔ میں نے انہیں اس کیفیت سے نکالا اور باقی بات سنی۔ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی کو عجیب و غریب کہنے میں حق بجانب تھے۔
اس علاقے میں خوبصورتی نایاب چیز تھی، شہروں میں کسی کا رنگ ذرا صاف ستھرا نظر آ جاتا تھا۔ مسلمانوں کے نقش و نگار قدرے اچھے تھے، ہندوؤں میں خوبصورتی نام کو نہیں تھی۔ دیہاتی علاقے میں تو گہرا سانولا رنگ ملتا تھا، کسی کے نقش اچھے ہوں تو اسے خوبصورت کہہ لیا جاتا تھا، یا کسی لڑکی کا رنگ گندمی ہو تو اسے خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ اس لڑکے کے متعلق بتایا گیا کہ رنگ سفیدی مائل گندمی، جلد ملائم اور صاف، آنکھیں سبز اور شربتی کے ملے جلے رنگ کی تھیں، بال گہرے بادامی اور قد بت بہت اچھا تھا۔ اس علاقے میں خوبصورتی کا یہ معیار واقعی عجیب و غریب تھا۔ میں اگر اسے پراسرار کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ بعد میں جب میں نے اس لڑکی کے باپ کو اور اس کی ماں کو دیکھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا۔ ان دونوں کی بیٹی کو سفیدی مائل گندمی رنگ کا نہیں ہونا چاہیے تھا، آنکھوں اور بالوں کا بھی یہ رنگ نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی ایک بہن تھی اور ایک بھائی، دونوں کے رنگ گہرے سانولے اور اپنے ماں باپ کی شکل و صورت کے تھے۔ وہ اپنے علاقے کی صحیح تصویر تھے۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں بھی لڑکی کی خوبصورتی میں پھنس گیا ہوں اور بات لمبی کر دی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکی کو تھانے میں لا کر تھانے دار نے اپنے ASI کو بتایا کہ اسے اس لڑکی پر شک ہے کہ اس نے خامد کو قتل کرایا ہے۔ اس نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ قتل میں مقتول کے دونوں بیٹوں میں سے بھی ایک کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور منشی بھی مشتبہ ہے۔ تھانے دار مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو بھی تھانے لے آیا تھا۔ ASI کا خیال تھا کہ مقتول رہزنوں کا شکار ہوا ہے۔ تھانے دار کہتا تھا کہ رہزن لوٹا کرتے ہیں، قتل نہیں کیا کرتے۔ ان کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوتے ہیں جو ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس ہندو ساہوکار میں مقابلے کی ہمت کہاں تھی؟ تھانے دار نے رات کو لڑکی کو تفتیش کے کمرے میں رکھا۔ اس رات اس نے کسی اور مشتبہ کو تفتیش کے کمرے میں نہیں بلایا۔ اس نے رات کے آخری پہر لڑکی کو ایک کانسٹیبل کے ساتھ گھر بھیج دیا اور مقتول کے دونوں بیٹوں اور منشی کو تھانے میں پابند رکھا۔ اس نے ASI کو بتایا کہ لڑکی سخت ہے اور عقل والی ہے۔ اس نے ساری رات ہمت نہیں ہاری اور کوئی سراغ نہیں دیا۔ دن کے دوران اس نے مقتول کے بیٹوں کو سامنے بٹھایا، 1.5-2 گھنٹوں بعد انہیں گھر بھیج دیا اور منشی کو بلایا۔ اس کے ساتھ اس نے زیادہ وقت صرف کیا، آخر اسے بھی گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ASI اور ہیڈ کانسٹیبل کو جو اپنی کارگزاری بتائی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ رازداری سے کام لے رہا ہے۔ ASI کے پوچھنے پر بھی اس نے اس طرح تفصیل سے جواب نہ دیا جس طرح ایک تھانے دار اپنے اسسٹنٹ کو دیا کرتا ہے۔ رات کو تھانے دار مقتول کے گھر چلا گیا۔ اپنے ساتھ وہ بھی ایک کانسٹیبل کو نہیں لے گیا اور وردی میں بھی نہیں گیا۔ رات بہت دیر بعد واپس آیا۔ دوسرے دن اس نے بتایا کہ لڑکی کے دل میں ایک راز ہے جو وہ تشدد سے نہیں نکال سکتا۔ وہ محبت اور پیار کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی تفتیش پر پردہ ڈال دیا۔ ASI کو اس نے دوسری وارداتوں کی تفتیش کا مختار کل بنا دیا اور اس واردات سے لا تعلق کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل وغیرہ کو بھی اس نے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دے کر ساہوکار کے قتل کی تفتیش سے دور ہٹا دیا۔ وہ ہر روز مقتول کے گھر جاتا تھا، دیہات سے وہ جن افراد کو مشتبہ بنا لاتا تھا انہیں فارغ کر دیا۔ 7-8 دن گزر گئے۔ اس شام اس نے 2 گھوڑے منگوائے اور اپنے سٹاف سے کہا کہ وہ لڑکی کو اس کے گاؤں لے جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک نشاندہی کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ تھانے دار نے یہ نہ بتایا کہ یہ کیسی نشاندہی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر کہ وہ اکیلا جا رہا ہے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کسی کانسٹیبل تک کو ساتھ نہیں لے کر جا رہا تھا۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو قصبے سے 5 میل دور تھا۔ تھانے دار کو دن کے وقت جانا چاہیے تھا مگر وہ سورج غروب ہونے کے بعد جا رہا تھا۔ اسے کہا گیا کہ علاقہ خطرناک ہے، وہ رات کو نہ جائے، اگر رات کو ہی جانا ہے تو 3-4 کانسٹیبل ساتھ لیتا جائے۔ اس نے کہا کہ لڑکی نے ایک گہرے راز سے پردہ اٹھایا ہے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں جائے گا، کانسٹیبل ساتھ ہوئے تو بھی ظاہر ہو جائے گا کہ پولیس جا رہی ہے۔ اس کے پاس ریوالور اور 18 گولیاں تھیں جن میں سے 6 ریوالور میں بھر لی تھیں۔